الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ محترم ناظرین کرام، 29ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ پارہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النور، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات۔ سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کیا ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر ساتھ ہی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بڑے دلائل کہ جیسے چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو پانی خشک کر دے، چاہے تو زمین میں لوگوں کو دھنسا دے، آسمان کا نظام، یہ کائنات کا نظام درم برم کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنا چاہے تو کوئی ہے اس کو روک سکے؟ پھر ساتھ ہی جو ہے اللہ نے اپنی قدرت کہ یہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، یہ پہلے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، توحید کے دلائل ہے نا۔ پھر وہ ساتھ ہی شیاطین کے رجم کا بھی سبب ہے وہ ستارے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں اپنی قدرت کے دلائل بڑے منفرد انداز میں بیان کیے۔ پھر یہ بھی کہ موت اور حیات، زندگی اور موت اللہ کی تخلیق ہے اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آگے سورہ قلم ہے۔ سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں، قسم کھا کے یہ بیان کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون قلم کی قسم اور اس چیز کی جو فرشتے لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کی بدولت مجنون نہیں، آپ کے لیے لا انتہا غیر لا متناہی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پھر گستاخ رسول کی جو ہے نا شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ جب کسی قوم کی سوچ بدل جاتی ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کھانا کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے، تو پھر تباہی اس کا نصیبہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے باغ والوں کا۔ پھر ساتھ ہی ایماندار لوگوں کے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہیں، اس کا بیان ہے۔ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، قیامت والے دن بھی وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکیں گے۔ تو اسی طرح سورہ الملک میں، سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا کہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا اتارا ہوا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کا بیان ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، تباہ شدہ اقوام کا ذکر ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح دو گروہوں کا ذکر ہے، دو قسم کے لوگوں کا، کہ نیک لوگ قیامت والے دن خوش ہوں گے جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور برے لوگ جب ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، دنیا میں خواہ وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، بڑے اقتدار کا مالک ہو، لیکن وہاں پہ پچھتاوے کا اظہار کرے گا، کہے گا کاش کہ وہ جو اتنا کچھ دنیا میں مجھے ملا تھا آج کوئی کام نہیں آ رہا، کاش یہ قیامت قائم ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی سچائی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ بیان ہے قرآن کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس رب کی پاکی بیان کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ سورۃ المعارج، معارج میں بھی آغاز یہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ پھر قیامت والے دن کی ایک جو ہے نا خوبی اور سختی، شدت، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی خامد، خامد بیوی کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ قبیلہ جس پہ بندہ بڑا گمان کرتا ہے کہ میرا قبیلہ بڑا مضبوط ہے، وہ کام نہیں آئے گا، بھاگے گا کہ اس کی جان چھوٹ جائے، کوئی اور اس کی جگہ پکڑا جائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، جب مال آ جاتا ہے تو پھر روک کے رکھتا ہے، دونوں طرح کمزوری ہے۔ تو انسان کی اس فطرت کو، اس کہہ لیں کہ اس خامی کو بیان کیا گیا۔ ہاں نمازی لوگ ان خامیوں سے مبرہ ہوتے ہیں،
جو نماز پڑھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اسی طرح جو گواہی دیتے ہیں، سچائی پر مبنی گواہی دیتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں اللہ کے باغات میں بھی ہوں گے اور عزت والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا جو ہے نا وہ بیان کیا سورہ معارج میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے، نئی مخلوق لے آئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ سورہ نوح میں بنیادی طور پر نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ پھر ایک بہت بڑا جو سبق سورہ نوح میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ استغفار سے جہاں اللہ گناہ کو معاف کرتے ہیں، وہاں یہ بارشوں کا نظام جو باعث رحمت بن جاتا ہے، نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، مال کی فراوانی ہوتی ہے، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا استغفار کے فوائد ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو 5 بت تھے ان کی مذمت کی گئی، ساتھ ہی ان کے اس کو کنڈم کیا گیا کہ وہ 5 بندے واقعی معاشرے میں بڑے کردار کو ادا کرنے والے تھے، لیکن وہ فوتگی کے بعد ان کے بت بنا کے ان کی تعظیم یہ گوارا نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم جب نہ مانی تو انہوں نے بد دعا کی، ان پر عذاب آیا۔ خود اپنے لیے انہوں نے دعا کی، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس پہ اس کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، وہ 29ویں پارے میں سورۃ الجن کے آغاز میں وہ جنوں نے جو قرآن سنا پھر وہ سیدھی راہ کی طرف آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ مساجد کی جو ہے نا وہ تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر توحید کو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اللہ نے اپنی قدرت اور توحید کو بیان کیا ہے۔ اگلی سورۃ المزمل ہے۔ سورۃ المزمل کے آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ یہ آپ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام کے حوالے سے آپ کو آداب بتائے گئے، آپ بڑا لمبا قیام کرتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو کہا جس طرح آپ کو سہولت ہے ویسے کریں۔ پھر ساتھ ہی کفار کی اذیتوں پہ صبر کرنے کا آپ کو کہا گیا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت کا بیان کیا گیا کہ وہ دن جو ہے وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ قیامت کا دن آ کے رہنا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ راتوں کو مسلح پہ گزارتے ہیں اور دنوں کو جو ہے نا وہ جہاد میں میدانوں میں گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورۃ المزمل آگے المدثر میں پھر المدثر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے چادر اوڑھنے والے۔ آپ کو مخاطب کیے گئے کچھ باتیں کہیں کھڑے ہو کے ڈرائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اسی طرح جو ہے نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزیں بیان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں نا آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم خود ان سے نبٹ لیں گے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، ان کو خود سزا دے لیں گے۔ پھر وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں طرح طرح کے معاذ اللہ منفی تبصرے کرتے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے جو ہے نا وہ کلاس لی ہے کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کو ہم آگ میں پھینکیں گے، جو قرآن کے بارے میں غلط الفاظ کہتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو ہم آگ میں پھینکیں گے، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ قیامت آ کے رہے گی، اور وہاں پر پھر جو جنتی لوگ ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا بڑا سخت بیان ہے کہ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے نا کہ تم کیوں چلے گئے، دوزخ میں کیوں گئے، تو ادھر پھر وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت بڑی خامی ہے نماز نہ پڑھنا۔ نماز میں ہی نجات ہے، جنت کی کنجی ہے نا، کیسے داخلہ ہوگا نماز کے بغیر جنت میں؟ تو لہذا نماز کی اہمیت بیان کی گئی۔ آگے سورہ قیامہ ہے، قیامت آ کے رہے گی، اور جو کچھ انسان نے آگے بھیجا ہے دیکھ لے گا۔ اللہ کی پکڑ سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نیک لوگ خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ایسی آفت آنے والی جو ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دے گی۔ جو لوگ نماز سے منہ پھیرتے ہیں ان کی مذمت ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دلائل دیے ہیں کہ اس کو اسے فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ سورہ قیامہ میں۔ سورہ دہر میں بھی بنیادی طور پر انسان کو اصلیت یاد کروا دی ہے کہ انسان اب بڑا کچھ بنا پھرتا ہے۔ ایک وقت تھا تو اس کو جانتے کوئی نہیں تھا، اس کی پیدائش سے پہلے ہیں،
تو اب یہ بڑی چیز بنا پھرتا ہے۔ پھر جنتیوں کے انعامات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنی توحید کے دلائل بھی بیان کیے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جنت کا بڑا سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، تفصیل سے ذکر ہے۔ ایک تو انسان کی اصلیت اس کو یاد کروائی ہے، اور دوسرا جنتی نعمتیں، کس طرح کے چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اس کا بیان ہے۔ آخر میں سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے پھر قیامت کا ہی بیان کیا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اور یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تباہ کر کے نئی مخلوق کو لے آئے، وہ قادر ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو نا، اس نے زمین کو کیسے تمہیں سمیٹنے والی بنا دیا، مردے بھی اس میں سمٹ جاتے ہیں، زندہ بھی اس میں رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، اس میں پہاڑ رکھے۔ قدرت کے دلائل توحید کو بڑی مضبوط انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر قیامت کا منظر ہے کہ قیامت والے دن کسی کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ جو آپ جھٹلاتے ہیں نا، یہ پچھتائیں گے قیامت والے دن۔ پھر جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ تم کھاؤ پیو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اب قرآن آ چکا، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر کب سمجھنا ہے تم نے؟ جب اللہ کے نبی آ چکے، قرآن آ چکا تمہاری وعظ و نصیحت کے لیے، اب تو ان کو مان لو، تسلیم کر لو۔ انشاءاللہ آئندہ 30ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔